إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون واجب الاحترام سامعین کرام، تو ہر شخص اس بات تو آگاہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد جنہاں مصیبتاں دا سی شکار ہوئے انہاں چ ایک فتنہ وضع حدیث دا کہ رسول کریم علیہ السلام دا نام لے کے لوگوں نے بہت ساری چیزاں کر کے آپ دے ذمہ لگاتی ہیں۔ ایک بہت بڑی آزمائش امت نوں پیش آ گئی کہ کھرے سکیاں دے نال کھوٹے سکے بھی بہت آ گئے، اس پاروں گروہ بن گئے، ہر گروہ دے عالم نے کسی نہ کسی روایت نوں پڑھ لیا، مصیبت بن گئی کہ صحیح چیزاں دے نال غلط چیزاں بھی دین دے نام تے پھیل گئی۔ کئی لوگوں نے تو یہ چیز کیا کر لیا میں ہوں حدیث کا علم بڑا قابل اعتبار ہی نہیں، یار اینا رولے کہڑا پوے، کوئی آندا حدیث ٹھیک ہے، کوئی آندا یہ حدیث نو چھڈ ہی دیو، نرے قرآن سے آ جاؤ، اہل قرآن بن گئے۔ یہ بھی حل کوئی نہیں، بے اتنا قیمتی ذخیرہ جڑا ہے جہدے نال اسی اللہ دے رسول دے دور نال جڑے ہیں، رسول اللہ نے کی کیتا، کی فرمایا، ہر شے ساڈے سامنے آؤندی ہے، اینوں دریا برد کر دی۔ تو اے نہ سوچیا بھی تسی اینوں دلیل بناؤندے جے بھئی لوگوں نے حدیثاں کریاں اس سے اعتبار کوئی نہیں، حالانکہ دوسرے رخ نہ سوچیے یقین جانو حدیث پاک دے امت دے سامنے حجت ہون دی سب تو بڑی دلیل ہے بھی لوگوں نے کھوٹیاں حدیثاں بنائیاں۔ تسی دیکھ لو بازار چ کھوٹی شے اوہی بناوندا جنوں پتہ بھی یہ نال دی اصلی بھی وک رہی ہے، جے وہ سمجھے بھی یہ کھوٹی شے بناؤن دا یا جعلی سکے بناؤن دا فائدہ کی ہے، سکہ تے چلدا ہی نہیں، جال تدے ہوندا ہے، کٹتے تدے یا لوگ جدو سمجھتے ہیں اصل دی نقل بنا لو، اصل سے چلتا ہے بھی چل جائے گا۔ پتہ لگا بھی لوگ جدو سنتے سی نا قال رسول اللہ دے رسول نے فرمایا تو انہوں سر چکاؤں تدے ٹھگا نے پھر ٹھگی بھی کرنے کی کوشش کی بھی جعلی حدیثاں بنائیے، نہیں جو بیکار دھندا کیوں کر دے، وہ کٹتے رہتے آ کے سنو دے، اسی آخر یار اسی تو نہیں صحیح حدیثاں نہیں منتے، تو کی لئی پھردا نہیں۔ اس تو یہ پتہ چلتا ہے بھی جعلی حدیثاں تدی لوگوں نے کڑیاں بھی پوری دی پوری امت اینے گروہ ہوندیاں متفق سی بے قرآن تو بعد اللہ دے رسول اللہ السلام دا ارشاد جڑا دین ہے وہ حجت عام گل کوئی نہیں۔ تدے جڑے سی بے ایمان لوگ نکما کم کرتے رہے، جھوٹیاں کرتے رہے، سمجھتے سی بے رسول اللہ دا نام لئیے تو مسلمان اس گل نو منتے۔ یہ دلیل ہے اس گل دی کہ امت ساری حدیث پاک نو سند من لی سی، اتھارٹی من لی سی، تادی لوگوں نے جعلی بنائی۔ یہ رہ گئی گل بھی ہوں جعلی جڑیاں انہوں نے پرکھنا بھی ہوں، تو جے کھوٹا سکہ کسی لوگوں نے بنایا یا جعلی سونا وغیرہ ہے، جے اصلی سونا لوگوں نے سٹ سے نہیں دیتا، تمیز کی چھانٹیا پرکھیا اصلی کتنا ویکھیے کھوٹا کتنا ویکھیے، یہ نہیں بھی ہوں کھوٹا آ گیا تو اصلی بھی سٹ دیو، کسے نہیں کیتا۔ جڑا کردا بے وقوف ہے۔ صحیح حدیثاں نوں چھڈ کے اسی بالکل ایک ایسے خزانے تو محروم ہو جائیں گے جدوں بعد پھر ساڈا نبی علیہ السلام دا بالکل تعلق ٹوٹ جائے گا، پتہ ہی نہ لگے گا بھی حضور پاک کی کیتا تے کی نہیں کیتا۔ حدیث پاک بہت بڑی شایا، بڑی وڈی نعمت، اور یہ شامل ہویا نا جی مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف الحدیث لکھی، اس زمانے سے انہوں نے بڑا سلیکشن کیتا بھی 7-8 جلداں کٹھیاں کرتیاں معارف الحدیث، بالکل تفہیم القرآن کی طرح، جی تفسیر ہے نا موضوع سے اداں دی، بندہ بہت ذہین سی، صحیح ضعیف نو اجے چھڈو، اس طرح کیتا انہیں بھی طہارت، ایمان، اخلاق، سیاست، معاشرت، معیشت، ہر ایک تے جلداں۔
حدیث پاک آ وہ ترجمہ اتنے زیراں زبراں لگیاں تھلے ترجمہ ہے بہت سوہنا ترجمہ این آدمی نوں سمجھ آتی ہے اگے وہ تفہیم ہے تشریح جڑی کیتی نا دل چتر نالی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو انہوں نے سارا فیض اٹھایا حجت البالغہ نوں اردو کرتا مگر انہوں پڑھیا تسی ویکھو کہ عام حدیث کی کتاباں جے دسیدہ لوگ خرید نہیں دے آندے یار کھ پلے نہیں پیندا نہیں معرفت حدیث انہوں پڑھیا پتہ لگتا این دل دے وچ اترتی جاندی گل حضور فرما رہا اور میرے لوں چ رچتی جاندی اور شروع کتاب چ انہاں لکھیا بھئی جدوں اس کتاب نوں پڑھنا نا تو شروع کرنا انج سمجھنا بھئی میں اس کتاب چ نہیں پڑھ رہا مسجد نبوی ہے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات بیٹھے ممبر سے صحابہ بیٹھے میں وچ بیٹھا اور سن رہا انج پڑھی پھر تینوں پتہ لگو بھئی حدیث رسول کی ہے بہت پیاری کتاب ہے معرفت ٹھیک ہے انہوں نے زیادہ یہ چل نہیں کی کچھ کمزور روایتاں بھی آ گئی جھوٹھی نہیں کوئی کمزور ہے انہوں نے آخیا چلو یہ کی نقصان ہے اچھی بات ہی تو حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام تسی سمجھو بھئی قرآن تو بعد اس امت کو اگر کوئی سرمایہ نا اور خزانہ ہے جی حفاظت کرنی ہے وہ اللہ دے رسول دے فرمان اور یہ لیے جدوں اسی لوگوں کی محنت وہنے کئی موقع تے جدوں نیک لوگ حدیث سنا آتے یار تو آرام نہ بیٹھا ہوں میرے کو سننا تینوں پتہ ہوئے بھئی میں اس حدیث نو حاصل کرنے کنا سفر کیتا جدوں ایک شخص دیکھو مدینہ منورہ تو جانا اور جا کے مصر انہیں دروازہ کھٹکھٹایا اور جیسے آیا خادموں نے آخیا گورنر کو کہہ کہ میں فلانا صحابی ہوں اور ملاقات لیا جدو دسیا اسے دوڑے آئے میرا ساتھی رسول اللہ کیونکہ رسول اللہ کا شاگرد ہونا حضور کو بہنا یہ انہوں کا سب تو بڑا رشتہ سی سکے بھراواں نال بڑا سی ویسے یار رسول اللہ کو بہندے رہے چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی ایک شور تھا گل تھا رسول اللہ کے گرچہ چہاندیاں سی بلبلاں تو آئے انہوں نے آخیا پہلے انہوں نے پوچھا کون انہیں آخیا فلاں صحابی وہ دوڑ کے آئے اور آخیا اترو بیٹھو انہیں آخیا نہیں اترنا بہنا نہیں پھر کدی آؤں گا تو بہوں گا بھی تو ساری تیری ضیافت بھی کھاؤں گا ہوں نہیں ہوں یہ سفر صرف ایک حدیث نہیں کیتا جڑا میں سن لی آؤں مگر تیرے کو سننی ہے کیونکہ مینوں پتہ لگا بھی تو اپنے کنا نہ سنی سی مینوں واسطے نہ پہنچی ہے تو آپ سنی ہے تد میں آیا تیرے کو مدینے مصر مینوں کھڑیا کرا سڑا ہوں نہیں میں اتر اس تو حدیث رسول نو جڑا ظالم اٹھتے نا تو لوگوں کے دلاں شبہ پاؤں پایا تو یہودیاں نے عیسائیاں نہیں ہیں بھی مسلمانوں کی حدیثاں کی ہے یہاں کا اپنا ذہن بھی کوئی نہیں کم بخت انہوں کا شکار ہو گیا انہوں ہی کنجراں نے یہاں کے دماغاں واڑیا بھی حدیث کوئی شاید حالانکہ بالکل حدیث پاک قرآن تو بعد سارا تو بڑی دولت جی حفاظت اسی کرنی نا حدیث پاک باقی جدوں ہن کھوٹ دا تسی سن لیا بھی کھوٹ بھی تدے لوگوں نے بنایا بھی لوگ سمجھتے سی حدیث کا سکہ چلتا رسول اللہ کا فرمان امت منتی ہے نہیں تو انہوں نے کیوں کرنی ہے تو ہن جنہاں لوگوں نے اللہ نے پھر توفیق دیتی ہر آدمی جڑا حدیث کی کتاباں پڑھتا تو اس علم سے وڑھتا وہ دعاواں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ انوار دی بارش کرے انہوں کی قبراں سے رحمت دے میਂਹ برسن جنہاں نے رسول اللہ دے اس خزانے نوں بچاؤن لئی بھی کھوٹ تو انہوں بچایا جائے محنت کی ایڈے وڈے وڈے راوی ایسے ایسے بندے سی جنہاں دی بادشاہ نے منتاں کیتیاں بھئی تسی جے اینوں معتبر نہیں نہ کہنا کہ چپ کر رہے دے بارے کچھ نہ آکھو حدیث عالمہ نے آخیا بادشاہ سلامت کوئی ہور معاملہ ہوندا تے اسی تہاڈی گل من لیندے اسی چپ رہیے لوگ اعتبار کر کے حدیث سمجھ لینے دین تباہ ہو جاؤ گا اس تو اسی یہ تہاڈی گل نہیں من سکتے سونے دے ٹھیر بھی لا دے تو اسی خاموشی نہیں اختیار کرنی دسنا ہے اور امام علی ابن المدینی نے اپنے والد دے بارے کہتا کہ میرے ابا جی جو مرضی حدیث کے تے اعتبار نہ کریا کرو یہ نہیں اس قابل حدیث نہ انہوں دا حافظہ نہ کوئی ہور اینی محنت نہ علم تیار ہویا جی حد کوئی رہ گئی گل ہوں علم غیب بھی وہ اللہ کول ہے دنیا ایک عدالت جڑی ہے وہ یہی گواہاں نوں ویکھے سارا چھان بین کرے سپریم کورٹ جے ایماندار جج ہے وہ فیصلہ کر دیں ہو سکتا فیصلہ غلط ہی ہوئے مگر انہوں نے ایمانداری نہ فیصلہ کیتا اسی طرح حدیث دے عالماں نے پوری محنت نہ راویاں دے بارے دسیا بیا بندہ معتبر جے اے بندہ کوئی معتبر نہیں جڑے بالکل جھوٹے سی انہوں نے وقت کرتا کہ وزار کذاب ہے بے ایمان ہے جڑے کمزور سی بے جھوٹے نہیں مگر حافظہ نہیں انہوں دا ساتھ دینا کسی کا دسیا بھی کتاباں جب تک کو سی ادوں تک ٹھیک سی بعد کتاباں گئیاں کسی حادثے جل ہوں نہیں یہ ذہن ٹھیک رہا
وہ بھی نشان دیتا کہ ادوں بعد جڑے دے شاگرد بنے ان سے اعتبار نہیں کرا. حیرانی والی گل ہے. ہوں اس تو گاں اگر کوئی گل ہے تو خدا جانتا غیب بندے اسے دے پابند ہے کہ جو انہوں دے سامنے ریکارڈ آیا اس تے فیصلہ کر وہ کر دیتا عالم. یہ تمہید اس تو سنائی. اس جمعے پہلا گل جڑی شروع کرنی بعد چ دو حدیثاں سامنے آئیں جنہاں دے بارے جنہاں لوگوں نے مینوں آکھیا یہ بیان کرو تو ریکارڈ چاہنا چاہیے. جن ایک تو میں اپنے تو بوجھ اتارنا چاہنا کہ میں بھی انہوں جس طرح عالماں نے لکھ دیتا ادا ہی بیان کر دیتا. وہ ریکارڈ بھی ہوئی ہونی مگر وہ بارے ہوں دسنا چاہیے بھی یہ ٹھیک نہیں نکلی. گاں تو گاں کتاباں آ رہی ہیں عالم لکھ رہا ہے ماشا اللہ اللہ تعالیٰ انہوں ادر دے. جنہاں ایک روایت بڑی مشہور ہے بیان کر دے انہیں بھی یاد دلائی. میں آخیا یار میں بھی کسی زمانے سے بیان کی مگر ٹھیک نہیں ہے. ویکھو ہے کتاباں جی لکھی بڑے بڑے معتبر عالماں لکھی کہ رسول کریم علیہ السلام کا زمانہ سی. صحابی بیان کردہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام دے کول سی. ایک آدمی آیا انہیں آ کے آخیا یا رسول اللہ ایک نوجوان ہے وہ تو آخر وقت ہے سانس اکھڑی ہے موت آئی ہے تو انہوں کیا لا الہ الا اللہ مگر وہ نہیں کہہ سکتا. تیرا وہ سامنے لا الہ پڑھیا صحابی ہے تا لا الہ نصیب نہیں ہوں. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ نماز پڑھتا سی تو لوگوں نے آخیا ہاں نماز پڑھتا. رسول اللہ اٹھے اسی بھی نال گئے اس نوجوان کو پہنچے. خود رسول اللہ نے بھی آخیا کہ لا الہ الا اللہ کہہ. انہیں آخیا میرے واسطے نہیں. آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے آخیا میں اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوں سی انہوں نے دکھ دیتے ہے اس تو کلمہ نہیں ہوں میری زبان پہ آتا. تو نبی علیہ السلام نے جدو سنیا بھی اپنی والدہ کا نافرمان رہا تو حالانکہ گل بڑی چنگی آ رہی ہے مگر ویکھو علماء نے پھر دیتا پر کہ موت برنی ماں دی نافرمانی. رسول اللہ نے آخیا حیتن واردۃ یہ ماں زندہ. لوگوں نے آخیا ہاں. فرمایا ادعو آپ بلاؤ. ماں آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا بیٹا؟ انہوں نے آخیا ہاں یا رسول اللہ بیٹا. کہ آپ نے فرمایا جی ہوں بہت وڈی اگ جلائی جائے اتنے الاؤ پامبڑ مچایا جائے تو تینوں کیا جائے بھی جے تو یہ سفارش کریں تو بچتا جے نہیں تو اِسی اس اگ چھاڑ دینا. تو دس پھر تم بچے نو بچاؤ لی ان کی سفارش کریں گی کہ نہیں بھی میرے بچے نو بچا لو کہ سڑن دیں گی. آخر ماں سی. انہیں اللہ دے آخیا یا رسول اللہ میں ضرور آکھوں گی بھی اس بلدی اگ کیوں میرا بچہ سٹن لگی. تو حضور نے فرمایا پھر تم اللہ نو بھی گواہ کر مینوں بھی گواہ کر کہ میں تو راضی ہو گئی معافی دے انہوں راضی کر. انہیں آخیا اللہ میں تینوں بھی گواہ کیتا تیرے رسول نے بھی گواہ کیتا کہ میں اپنے بیٹے تو راضی ہو گئی جو بھی کرتا رہا. تو حضور نے فرمایا بچے کہہ کلمہ. پھر انہیں پڑھیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تے جان نکلی. تو اسے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شکر ہے اس اللہ دا جن نے اس بندے نو دوزخ تو بچا لیا. یہ جا رہا سی جہنم نو مگر میں آ گیا ماں نے میری گل من لی. اے روایت لکھی الترغیب والترہیب اور اصل جو لکھ دیتا ہے امام نے رواہ الطبرانی و احمد کہ امام طبرانی نے واقعہ لکھیا امام احمد بن حنبل نے. ایڈیاں ایڈیاں کتاباں آیا ہوں جہاں ہوں نا بیٹھا کوئی شراب پی رہا کوئی بے نماز بھنگی بیٹھے حدیث کی ہے ایسے واہ یا جنہوں نے یہ نہیں پتا بھی حدیث عربی جانتے کنوں. مذاق بنا لیا لوگوں نے فیشن دے طور بہ جاندے مجلساں نالے نشہ پیندے ہیں نالے اعتراض کری جائے. تسی علم نو پڑھو جے نہیں پڑھے تو کسی پڑھے کو سکھ لو. ایڈی وڈی گل ماں دی نافرمانی دی. اچھا واقعہ واقعی دین دسدا ماں دی نافرمانی نہ کرو. اصلاح بڑی سخت ہے مگر علماء نے کی فیصلہ کیتا. اے نواں ایڈیشن دے الترغیب والترہیب تصنیف الامام الحافظ عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذری 581 ہجری پیدا ہوا اور 650 فوت ہوا. ایک کتاب لکھ گیا الترغیب والترہیب. ایک ہی ہے حدیث کا وکھرا شعبہ کہ جہدے ثواب بیان ہوئے نیک کماں دے ترغیب شوق جلایا وہ حدیثاں کٹھیاں کیتیاں. جنہاں ڈرایا گیا وہ کٹھیں. یہ صرف یہ ہوئی چھانٹ کے نا باقی ساریاں تو ترغیب ترہیب دی حدیثاں کہ شوق نیکیاں کا دلایا جائے نماز روزے سے لگ کے سارا دین. تو یہ باپ جڑا سی کہ ماں باپ بھی نافرمانی نہ کرو یہ سلسلہ آیا اور یہ اصل نمبر تو شروع تو لے کے 3626 بنتا. اتنے پھر جڑا ہوں حکم لگایا گیا کہ روایت کی ہے ضعیف جدا کمزور ہے اور بہت زیادہ کمزور ہے قابل اعتبار نہیں ہے قصہ. نوٹ لاتا ہے اور لکھا کیوں
اور نال لکھ دے کل تو ازہ لحمد سی نظر وین تب الحسنی قادہ تھی کہ جڑا انہیں لکھ دیتا نا امام عبدالعظیم نے کہ احمد نے بھی لکھا انہوں کسے نے آندا نہیں یہ گل درست نہیں انہیں امام حیثمی کی پیروی کی ہے ویکھو کتوں تک مصر جا رہی ہے کہ امام حیثمی نے مجموع الزوائد لکھی انہیں کہتا سی یہ بھی مگر لگ گئے وکلدہم المؤلکون الثلاثہ اور اس دور دے بھی جڑے انہوں نے 3 تاریخ لکھنا کہتا حالانکہ امام احمد بن حنبل دے بیٹے عبداللہ نے لکھیا کہ ابا جی نے انہوں پہلا لکھیا سی اپنی کتاب مڑ کے جدوں سانوں سنائی نا حدیثاں پھر نہیں انہوں سنائی تو قلم پھیرتا یہ سناؤن دے قابل نہیں اور یہ خرابی کی ہے فائد بن عبد الرحمن وکان لند متروک الحدیث فائد نامی بندہ عبد الرحمن دا پتر ہے وہ متروک الحدیث ہے اس قابل نہیں سمجھا کہ علماء نے انہوں چھڑ دیتا کہ بھی حدیث لکھنے کی لوڑ نہیں ہوا مخرج پھر ضعیفہ 3183 نمبر آندے اتنے میں جڑی وڈی کتاب لکھی ہے ضعیفہ اینے نمبر سے بیان کر دیتا یہ نمونے کا طور تمہیں سنائی گل پاویں کڈی چنگی ہوئے نا علماء نے آخیا یار ہور حدیثاں بڑیاں ماں دی نافرمانی ہے ایک قصہ نہیں ثابت ہوندا ضعیفن جدا بہت کمزور اس تو اندازہ کرو جو کم بخت حدیث پاک دی تخفیف کرے تواڈے سامنے کئی اٹھ کھڑے ہیں اردو بھی نہیں پڑھنی ہوگی وہ حدیث کی ہے جی اینے 100 سال بعد لکھی ایویں جم کے بے دین اپنا جنم خراب کر رہا ہے کہ ایڈا پاک علم جڑا وہ بارے تہمتاں لاؤں دے ذرہ ذرہ گل علماء نے چھانٹی اچھا دوسرا واقعہ اپنے دوست ہی حافظ مقبول صاحب ہون بھی انہوں کا فون سی انہوں نے مینوں جیل میں فون کیتا بھی ایک عالم دین ہے تے پوچھ رہا ہے بھی آ حدیث میں پڑھی ہے بھی عورتوں کو لکھنا پڑھنا نہ سکھاؤ یہ تو حضور نے منع کیتا کہ انہوں نے لکھنا نہ آوے یہ حدیث ہے سنائی میں کہ منظور صاحب مقبول صاحب ٹھیک نہیں مگر آج تو بھی سنا دی کہ ایک پاسے تے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا آیا اے ابو داؤد شریف ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ مطہرہ رسول پاک دی بیوی حفصہ جڑی حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاحبزادی وہ دے کول ایک اسی طرح بی بی جنہیں مکہ تو ہجرت کی تھی الشفاء بنت عبداللہ شفاء بنت عبداللہ بیٹھی سی تے دم کر رہی سی حضرت حفصہ شفاء بنت عبداللہ نملہ دا دم نہیں حضور نے برا کیا نہ کوئی بری گل ہے دم بہت علاج ہے جس طرح ظاہری علاج ہے اپنے خمیرے وغیرہ ٹیکے اس طرح ہی علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کلمے سکھائے دونوں طرح دے جی میں حرام چیزاں حلال بھی ہے اتنا ہی دم حرام بھی ہے گیا جادو وغیرہ اللہ نے انہوں نے اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی سحر کرنا چاہتا کفر کرنا چاہتا کرے اثر وہدا بھی ہے گا ایویں نہیں کہنا اثر ہے گا دشمنی پا دینی پیار پا دینا بیمار کر دینا یہ سحر چ بھی تاثیر ہے جتنا زہر چ ہے گی نا اتنا ہی اللہ نے پیدا کی تھی شیطانوں وہ دیتا تے نیکاں بھی دیتا تسی اچھے کلمے پڑھو خود رسولہ نے بہت دم کیتے ہیں سکھایا ہے کہ پڑھ کے پھونکیا کرو حضرت حسن تے حضرت حسین آپ دے بچے کوئی زندہ نہ رہے بے ہوئی بیٹیاں دی جگہ سی حضور کہیں بھی سی میرے بیٹے میرے گلاب دے پھول چومدے سی انہوں اس تے دم کرتے سی اور دم کر کے جڑا حوالہ دیندے سی نا وہ سارے دے سوچن دی گل ہے آپ پھونک مار دے صحیح بخاری چار نال آندے اے وہی دم ہے جڑا میرا باپ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اسحاق پہ کرتا کتنے گرد لائی آپ نے حسن حسین کس درجے کے بندے ہوں جو مرضی کو بکدار ہے اپنی عاقبت خراب کرے حضور نے فرمایا جنت دے جوانوں دے سردار ہے اور جڑا ہے نا دعا محبت کرتا وہ میرے نہ محبت کرتا اور نہ بغض رکھنا میرے نہ بغض رکھنا تو دم جڑا سی رسول اللہ دی بیوی دے کول حفصہ دے وہ شفاء بنت عبداللہ کر رہی ہیں تو آپ نے فرمایا رہا تعلمین حاضی رکیت نملت کمال لم پی حال کتابہ کہ جس طرح تو انہوں لکھنا سکھاتا ہے میری بیوی نو ادنا انہوں یہ دم بھی سکھا دے یہ جڑا چیچک وغیرہ ڈرامہ یہ بھی انہوں یاد کرا دے جیسے کہ تو نے اس کو لکھنا سکھایا صحیح حدیث ہے کہ لکھنا سکھایا اس تو پتہ لگا لکھنا سکھانا ٹھیک ہے مگر حدیث وہ بھی ہے کیا کیا ہے نا عورتوں سورت نور سکھاؤ لکھنا نہ سکھاؤ اور وہ تو بڑے بڑے دھوکھا کھا گئے چھوٹے نہیں بڑے بڑے دھوکھا کرتا کہ عورتوں نے یہ نہیں تعلیم دینی چاہیے پڑھ لین لکھنا نہیں سکھاؤ اور امام شوکانی جیسے نے نر اتار کیا لکھن سے بڑا ڈر ہے بھی انہوں نے لکھنا پڑھنا آ گیا کہ پتہ نہیں کنوں خط لکھ دیاں پھر یہو جی خطرے دیاں گلاں کیتیاں حدیث نال لکھتی کہ رسول کریم علیہ السلام نے آخیا انہوں تسی نہ لکھنا نہ سکھاؤ ولا تعلمونہن الکتاب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حوالہ دیتا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسکنوہن الغرف بالا خانہ جنہوں نہ رکھو چباریاں جنہوں بٹھاؤ
تھلے رکھیا کرو اور نہ انہوں لکھنا پڑھنا سکھاؤ۔ یہ تو کئی نے کر لیا کہ بھئی انہوں لکھنا پڑھنا سکھاؤنا نہیں۔ ادھر حضور راضی ہو کے آکھیا میں جدوں تو میری بیوی نو کتابت سکھاتی ہے تے دم بھی سکھا، اتنے جائز دسیا۔ انہاں دا حال پھر کی نکلیا؟ ایک بھی صحیح نہ نکلی۔ ابن حجر حیتمی نے کیا بھی یہ حدیث صحیح ہے، شوکانی کیا ٹھیک ہے، ایڈے ایڈے بندے کیا، مگر دوجیاں نے آخیا یار کداں صحیح ہے، انہاں دے وچ آ جھوٹے بڑے ہیں۔ یہ نہیں حضور نے فرمایا کہ لکھنا نہ سکھاؤ۔ اے ہن عون المعبود یہ بہتیاں کتاباں دے حوالے نال چوتھی جلد عون المعبود شرح ابو داؤد، یہ 14 اور 15 صفحے تھی کہ جنیاں یہ روایتاں بے روایات ضعیفہ واہیہ، سب کمزور سب ردی ہے۔ انہوں نے ایک پھر اگے لکھ دیتی ہے کیونکہ ام عائشہ دے ذمہ لاؤندا کوئی یہ جڑی سی کہ انہوں چباریاں چ نہ رکھو۔ وفی سند محمد ابراہیم الشامی منکر الحدیث من الوزائین کہ دے اندر محمد بن ابراہیم شامی ہے راوی، بالکل دلوں کرن والی راویاں چ جنہیں اپنے کولوں بنا کے انہیں صفحے لکھ کے اللہ دے بندے نے سمجھایا وہذہ روایات کلھا ضعیفۃ جدا بل باطلہ، جنہ جی آؤں لکھنا نہ سکھاؤ سب ضعیف ہے اور باطل ہے، غلط چل۔ اے نمونہ اس تو دیجا تو ایک سبق دی طرح کہ علم حدیث کی قدر بیٹھے دل سے۔ اللہ دے رسول دیا باتاں جڑیاں سارے تے پہ انہوں سینے نہ لائیے، انہوں نے پڑھیے اور وہ ذریعے نہ کچھ سیکھیے کہ کس طرح اللہ دے رسول نے لوگوں تک دین پہنچایا۔ بڑے شوق نہ لوگ سفر کر کر دین سیکھ دے رہے، تو کئی پھر عالم کہہ دیں سی تو یار بیٹھا مفت میرے کو سن رہا ہے، حالانکہ جب تینوں میں اپنا سفر سناواں میں جی کنی دنیا پھریا تو تینوں پتہ لگے بھی علم جڑا ہے کتے راہ چلدا سانوں حاصل ہو گیا۔ تو 2 حدیثاں نمونے کے طور جی تحقیق دی لوگوں نے آکھیا سی تے آ گئیں وہ پڑھ دیتیاں تہاڈے سامنے۔ اس تو بعد اصل مسئلہ جی پڑھیا نا آمر ربی بالقسط قرآن پاک کہ اللہ نے تانوں حضور نو حکم آیا کہ تسی کہہ دیو میرے رب نے مینوں قسط دا حکم دیتا۔ پچھلی باری تسی صبر دا سنیا نا، صبر ہے کہ کداں دین تے قائم رہنا، ڈولنا نہیں۔ پھر جدو سمجھ لیا کہ حق ہے اور اللہ دے رسول نے جو دسیا کوئی غلط بات نہیں، اس تے جم جانا ڈٹے رہنا عمر نبھا دینی، پھر وہ صبر۔ مگر دین اصل کی ہے وہ اس آیت بیان رہا جی سورہ اعراف سے ایک لفظ اصل ہے دین کی، پھر اتنے چلنا صبر نہ، صبر کے ہتھیار تو بغیر نہیں چل سکے۔ کچے ارادے کا بندہ ڈاواں ڈول بندہ 2-4 دن چلو گا تھک ہار کے رہ جائے گا، وہ نہیں نبھا سکتا مرن تک، پاویں اوکھا ہوئے سوکھا ہوئے، بیماری ہوئے تندرستی ہوئے، امیری ہوئے غریبی ہوئے، ہر حال دین تے جمے رہنا کوئی کھیل ہے؟ اس تو چلن لی صبر چاہیے، وہ پچھلے جمعے ہوا۔ خود دین کی ہے قل امر ربی بالقسط، کہہ دے پیغمبر کہ میرے رب نے مینوں قسط دا حکم دیا۔ آ قسطاں کر دے نا، قسط کی ہے کہ نہ شاہ وداؤنی تے نہ کٹاؤنی، افراط تفریط تو پاک۔ یہاں لوگ چیز اگے بڑھا دیں، ہیگی سیر ہے انہوں 2 سیر بنا دیں، وہ بھی غلط ہے۔ کوئی سیر نو پونا سیر آکھے وہ بھی غلط ہے۔ افراط تفریط تو بچ کے جنی وہ شے ہے نا اصل اتنے قائم رکھنا انہوں، ایک قسط ہے۔ یہ نہ عدل کہہ لو، سارے دین دا نچوڑ ہے۔ اللہ نو کئیاں نے منیا قسط تو ہٹ گئے، امتاں قسط نہ رہیاں۔ کچھ نے اس طرح اللہ تعالیٰ نو بیان کیتا کہ وہ بالکل انساناں دی طرح انہوں چیز بھول بھی جاندی ہے، پچھتاؤندا بھی ہے۔ اے انہیں عیسائی ہے یہودی انہاں دی بائبل پڑھیے، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام دے زمانے جدوں ویکھیا بھی لوگ گناہ بہت کردے، اتنے پھر لکھیا کہ انسان دے پیدا کرنے سے اللہ پچھتایا۔ کسے آکھیا جسے انہیں عذاب نازل کیتا، طوفان آیا دنیا غرق ہو گئی، پھر نظر ماری، پھر آکھیا کہ یہ بھی میرے کو زیادتی ہو گیا، میں سارے ڈوب دیتے بچے جانور دوجے، پھر پچھتایا۔ انہوں نے رب نو بہت تھلے سر دے کہ جی میں انسانوں کی طرح کمزور کوئی ہستی ہے۔ کچھ ایداں دا بنا گیا پراں دور تو دور لے گیا بھی وہ سمجھو اکنے پرے ہو گیا، نہ وہ کچھ نرگن ہو گیا، اور ان بھی کچھ نہیں وہ پلے لگتا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ دین اسلام کس رسولہ نو کسی نے اس طرح منیا کہ خدا بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام نو زہر نو اللہ ہی آؤ۔ کئیاں اینا ڈگ گیا نعوذ باللہ کہ نبیاں دے بارے تہمتاں لاتیاں کہ وہ زنا کر دے، اپنی بیٹیاں نو حاملہ کر دے، اے بھی بائبل پڑھی کس سے نہ رہے۔ اے میں نمونہ تواڈے سامنے رکھنا بھی پاویں عقیدہ پاویں عبادتاں پاویں زندگی اسلام وہ کس ہے جہدے نہ شاید کوئی رائی ودیا تے نہ گھٹ، جو تصور ہونا بالکل بیلنسڈ ہے، متوازن ہے۔
نمازاں دے بارے جی جڑے لڑکنا چاہتے بھی ہر وے نمازاں ہی پڑھیے، حضور نے فرمایا باقی حق کتنے گئے؟ جہاں سنیا نا روز روزے رکھتا تے روز نمازاں پڑھتا نفل ہی، بلا کے آخیا تیرے مہمانوں کا تیرے تے حق کیا، تیرے جسم کا تیرے تے حق کیا، تیری بیوی کا حق کیا، جڑے ملن آتے ہیں مہمان انہوں کا حق کیا، یہ کی کر رہے؟ اس تو پورے دین نو اگر تھی سمجھو ہر معاملے جڑا کس ہوگا نا کہ نہ وہ چیز زیادہ لگے نہ تھوڑی لگے، درمیان دی وہ جڑا نا جتھے سوئی آ کے این وچکار کھڑوندی ہے، دین نے سارے حکم ہو دیتے۔ ایک پاسے تجرب سی کہ شادی ہی نہ کرو، اینوں لوگوں نے بات سمجھا مگر ہویا نہیں پھر تسی۔ اس اگر عیسائی دا مطالعہ کرو کہ عیسائیاں نے چند کی چڑھائے، خدا پناہ دے ماڑیاں موٹیاں نے پوپاں دنا کیتے، ناجائز بچے پھر گرجیاں دی تیاں چھٹے، کچھ نہ دین نو چھڑندا ہے ہن سی جانا۔ کئیاں نے انجی نکاح اڑاتا میں نکاح دی لوڑ ہی نہیں، جتھے کوئی عورت ملے ٹھیک ہے، پاویں ماں ہوئے پینا ہو سی، یہ بھی ہن یورپ گھرک ہو گیا۔ اسلام درمیان چ لیا بھی کموارا بھی نہ رہے تے حلال حرام دا بھی خیال کر، درمیان چ رکھ۔ تو دین اسلام بالکل وہ دین ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے ایسا اتاریا کہ سوئی این اتھے جتھے ہونی چاہیے۔ ارے تو علماء کہندے بھی جڑا قیامت دن پل صراط ہے نا، تے جنوں اسی آنے بھی وال نالوں باریک چلواؤ پل صراط ہے گا، پل صراط تے ہن چل رہا ہے، اتھے صرف تمثل ہونا کہ سچ مچ بھی جہنم تھلے ہونا، پل صراط بنیا ہونا، دنیا چلی جا رہی ہونی، کچھ ڈگتے جانا یا کوئی پار ہو جانا، چل ہوں بھی پل صراط تے رہے، ذرا ودا دئیے وہ بھی دین نہ رہا، ذرا گھٹا دیے وہ بھی دین تباہ ہو گیا۔ بالکل باریک یا تلوار نالوں جڑا دین دسدا، یہ کسے نو حق نہیں نہ کمی کرن دا نہ زیادتی کرن دا، دینی اللہ دے رسول گل دسی اتنے رہنا دین ہے، رہندے نہیں دینی لوگ بھی جڑے نا کوئی اینوں چلا جاندہ کوئی اینوں چلا جاندہ، جاندے نیک نیت نہ مگر تباہ ہو جاندے، اصل رستے تو ہٹ جاندے۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو دسیا وہ متوازن دین ہے، بہت سونا ستھرا۔ روزے بھی جڑے آندے ہمیشہ رکھنے، فرمایا نہیں جان دیو۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی ملیا چنگا بھلا، کچھ مدت تو بعد آیا سکا، آپ نے پہچانیا ہی نہ، انہیں کہا یا رسول اللہ میں فلانا بندہ جنہیں بیعت کی، فرمایا یار تیرا کی حال ہو گیا؟ کہنے لگا میں روزے نہیں چھڈے جاؤں تو تڑ کو گیا، فرمایا ماڑا کیتا ہی، تو جڑے حرام مہینے سی 4 فرمائے نا 3 روزے رکھ لیا کردا، آپے 3 10 گنا ہو جاندے، رکھ دوں 3 ثواب 30 دا ہو جاندہ، تو کیوں مریا؟ کی ہاتھ تیرا ہویا؟ یعنی ہر معاملے خدا دا دین کس بھی تعلیم دینا، عقیدیاں چ بھی عبادتاں چ معاملات چ، نہ اینا کوڑا ہو کہ لوگ تھک دیں، نہ اینا مٹھا ہو کہ نگل جان، درمیان چ رہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار آندا بھی نہ خرچ اتنا کھلے ہاتھ نہ کر بھی پیل نو بھکھا مریں، پھر ساری دنیا تینوں ملامت کرے بھی یار کیوں اس وقت ایڈا تو سخی بنیا، تے نہ ہاتھ کوٹھی لا بھی سارے نفرت کر دیں، بے کو کی لینا۔ جدھر نظر مارو گے دین تانوں پل صراط نظر آؤ، کہن سوئی درمیان چ رکھدا، نہ ادھر جان دیندا بھائی۔ یہ ایک حوالہ دا اس بارے میں ہوں دینا بے وضو ساڈا جڑا اسراف چلا گیا، بالکل قسط ختم ہو گیا۔ وضو اینے ظلم نہ تسی کر دے جے ساڈے جڑے نا مجرم دے خدا دی عدالت، ٹوٹیاں چھڑ لیندے جے پانی وگدا رہندا، تو ساڈا منہ نہیں دھوتا جاندا، ادھر ٹوٹی کھلی ہے پانی جا رہا، تانوں نہیں خیال آوندا بے پانی جڑا ہے کیوں ضائع ہو رہا؟ اللہ دا حکم جڑا سی اسراف نہ کرو، حد تو نہ بڑھ توڑ دیتا، توڑتے آندے تو ہی چلے جاندے۔ اور بہانہ کی ہے جی گل دسے آندے نہیں اس زمانے پانی دی کیوں؟ شرم کرو، جدوں دین اتریا اللہ دے رسول نے عمل کر کے بکھایا، اس زمانے نو تسی دلیل نہیں مندے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دا ذرا صحیح بخاری پڑھو، حیران ہو گئے کہ کنے پانی نہ وضو کر دے، تسی آکھنا اینے نہ وضو ہوندا؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں وضو فرماؤندے سے اسے صاف حدیث پاک چاہوندا، امام بخاری نے باب بدھا 47واں باب ہے کتاب الوضو دا، باب الوضو بالمد۔ سمیعت انس یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل او یکان یغسل بالصاع الی 5 امداد ویتوضا بالمد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماؤ، پہلا جڑا بیان کرنے والا جدوں دا ذکر آ جاتا پھر دل چاہتا بے دا بھی کچھ تعارف کرائیے۔ انس کون ہے؟ بے ماں جیسے رسول کریم علیہ السلام مدینہ گئے، ماں انہوں لائی 10 سال بعد، آخیا اللہ دے رسول بچہ تہاڈا اج تو انہیں ساڈا کسے کام چ نہیں آنا، نہ اسی کوئی کام لینا، تہاڈا خادم ہے۔ اس تو اگر کوئی پوچھے نا بھی خادم رسول اللہ کون ہے، ساری امت ہی خادم آپ بھی مرے جنہوں تمغہ ملنا نا کہ خادم رسول اللہ کون ہے، حضرت انس 10 سال حضور دے کول رہا، آپ دے گھر چ رہا، آپ دی خدمت کیتی ہے۔
اور تعریف کی انہیں بے 10 سال حضور نے کبھی مینوں نہیں آخیا بیا کم کیوں نہیں کیتا یا کیوں کیتا، نہیں، اینی نرمی اینی محبت۔ تو حضرت انس فرماؤندے 201 نمبر حدیث ہے کتاب الوضو دی کہ نبی علیہ السلام جدو غسل کرتے تھے نا، نہاؤن دی حاجت دی، ایک سوا تو لے کے 5 مد تک پانی بھرتے، 4 مد ہوں سواج آدھے 4 تو لے کے 5 مد اینے نہ لیں۔ مد ہوں دسنا وضو کرتے سی مد نہ، مد اینا ہی ہے، دونوں ہاتھ کٹھے کر لیے، یہ جڑا پانی آنا نا یہ مد ہے، دواں لپاں مد نہ وضو کرتے، اور 5 مد صرف ہوں سی جہاں نہ لیں گے، اسراف نہیں سی کرتے۔ اور امام نے شروع ہی لکھا حدیث پاک دے کہ لوگوں سن لو یہ بھی ظلم ہے، تسی یہ نہ سمجھو نیکی کر رہے ہیں پانی وگائی جانے، لکھ دے کر رہا ہر العلم الاسراف فی ہے وائن یجاوز فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا ہی باب ما جاء فی الوضو کہ اہل علم نے اسراف نو وضو زیادتی کرنا بہتا پانی اینو ناجائز سمجھا، اور اللہ دے رسول دے فعل تو اگے نہیں بدلنا چاہیے۔ ہوں یہ ہوں کتنا ہوں تازہ جی عقل کرو گے، دونوں ہاتھوں نہ پانی پاؤن لگ پہ ٹوٹی چلتی رہی، ٹوٹی کھولو ایس ہاتھ نہ پانی لو، دوجے ہاتھ نہ ٹوٹی بند کر دو، یہ ورت لو، پھر جا ہوگا کام۔ پہلا 3 باری ہاتھ دھو، اور اس سے بھی زیادہ پانی نہیں فضول کرنا، نہ ملن من کی لوڑ ہے، تیل کی طرح پانی لنگھ جانا چاہیے، بس اینا ہی فضولی کافی۔ 3 باری یہ 3 باری منہ چ پانی پاؤ، 3 باری نک چ پاؤ۔ ہوں زیادہ صحیح سنت جڑی وہ تہاڈے کو ہو نہیں سکنی، مشکل۔ وضو جڑا نا منہ نہیں پانی جدا تے نک نہیں جدا، یہ ثبوت بہت کمزور ہے، بہت تھوڑا۔ آپ نے 21 چوڑی نال منہ چ بھی پانی پایا تو نک چ پایا، 3 باری اتنا ہی کیتا، یہ نہیں بھی منہ نہیں 3 باری وکھرا لیا تے نک نہیں وکھرا لیا۔ پکیاں حدیثاں جڑیاں دونوں کم مزمدار جڑا سی نا استنشاق، 1 چوڑی اے پانی لیا، کوئی منہ چ کوئی نال ہی کھچ لیا، بس یہ بھی صاف کر لیا، وہ بھی نال 3 چوڑیاں چ یہ دونوں کم کٹھے کیتے۔ اور پھر منہ جڑا دھوتا، منہ دھونا 1 باری فرض ہے، اگر 1 باری تہاڈے کو پانی ہے نا تسی تسلی نہ سارے پھیر لیا، تمہیں تسلی کوئی سکا نہیں رہ گیا تو اینا ہی بچارا، 1 تے ہی بس کرو، اگے 2 یہ تو گاں ذرا 2 کر رہو، آخری 3 تو اگے جڑا بڑھ گیا گناہ چلا گیا، جڑا پائی جانا پانی کرتا۔ اور یہ لیے پانی کتنا لینا، تجربہ کرو میرے کو بہ کے، ٹوٹی کھولو ایس چوڑی چ پانی لو، دوجے نہ بند کر دو، مڑ کے ہاتھ نہ رلاؤ، پانی لین لگیا نہیں کھبا رونا، لے لیا ہوا پانی، ٹوٹی بند ہو گئی ہے، پھر یہ جوڑ کے ویکھو گے کہ رائی برابر پانی ضائع نہیں ہونا۔ اور 3 باری اگر اس طرح کر لو، پہلے نہ ہی ہو جانا، نہیں 3 نہ کرو کچھ نہیں سکا رہ جانا، تو جی انج ہی پانی وگائی جانا ارادہ بنائی جانا تو وہ تھوڑی مرضی۔ مد نال حضور وضو کر دے اینے پانی، اور طریقہ یہ ہوئی ہے بالکل 1 ہاتھ استعمال کرو، دوجے نہ ٹوٹی بند کرو، پھر سارا کچھ ٹھیک۔ یہ بھی ہوں جرا بازو دھونے، چوڑی پانی لیا نہ بند کیتا، وہ پانی یہ پایا اتنے پھیر دے، دوجا چوڑو لیا ہے پھیر دے، باہواں دھوتیاں گئیاں، 2 چوڑیاں کوئی پورا بھی نہیں رہ جانا۔ یہ ہونا ایک نا پانی بڑا اج کل غلط گل ہے، پانی بڑا تو اسراف کی اجازت ہوگی کہ ضائع کری جاؤ، پانی اللہ کی نعمت ہے، یہ قدر کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو جو آئے نا وہ بھی کتے بڑے بھونکتے ہیں کہ بخاری شریف آتا جی انہوں نے ننگیا ہو کے نہا کے انہوں نے وکھایا، وہ حرام دادے بندے کون سی تو ننگیا ہو کے انہوں نے سامنے کپڑے لا کے ننگیاں پردہ سی درمیان پتیجا اور بھانجا سکے، انہوں نے پوچھا ماں جڑا حدیث پاک چاہتا کہ 5 مدعا نہ حضور نہ لیں گے، ہاں یہ کتنا نہ لیں گے؟ اماں نے پردہ لٹکایا، ماں سی انہوں دی اپنے پتیجے پان دی، اور ناف تو اتنے گھٹنیاں تو تھلے، ماں اور بہن اور دوسری کسی موقع سے باقی بدن اسی ویکھ لیے گھر کام کو جائز ہے، یہ محرم عورتاں یہاں کا وہ پردہ نہیں جڑا عام عورتوں کا، عام لی یہی ہے منہ اور ہاتھ تو ساتھ ٹک کے رکھن، مگر ماں بہن پھپھی ماسی جنہوں نے نکاح قطعاً حرام ہے، یہ ناف تو اتنے اور گھٹنیاں تو تھلے، ادھر چو کوئی حصہ اگر کام کار کر دیں یا کسی ضروری ننگا ہوئے اور محرم کی نظر پائے کوئی حرام نہیں، مسئلے نہیں سمجھا کرو۔ آپ نے انہوں نے پھر دسنے لی یہ نہیں سی طریقہ وہ نہاؤں کیویں، صرف پانی دے پریشان سی، اماں نے پردہ لٹکایا، اے اتلا حصہ ویکھدے سی، چکیا برتن اے اتنے انڈے لیا، فرمایا آ جائے غسل، اتنے کتنے مل مل کے نہاؤنا،
ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਲਾ ਕੁਚਲਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਲੇ ਜਨਾਬ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਨਜਾਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਪਾਊਡਰ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਬਿਸਤਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਨਹੀਂ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਐਡੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਉਹ ਨਜਾਸਤ ਧੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਫੇਰ ਦੇ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਜਾ ਗੁਸਲੀ ਗੁਸਲੇ। ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਅੰਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਲਣਾ ਮੁਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਮੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਉਂਡੇਲ ਲੈਣਾ। تو وضو دے بارے کہ احتیاط کرو، ٹوٹی بند کرنی، یہ خدا دا نام منو، یہ نہ ہوئے تسی وضو چ لگے رہو تو ٹوٹی چ پانی جڑا پیندا جائے۔ توبہ کرو، ہمارا ربی بالقسط، اللہ حکم دیندا کہ عدل تے قائم رہو، نہ وداؤ نہ کٹاؤ، درمیان۔ مسا جڑا وہ بھی ٹھیک ہے، مسا اگر پورے سر دا کریے اے ہاتھ لے جائیے اور پیچھے رجا کے اتوں پھر اگے نو لے جائیے، پورا تے ہے ادھروں شروع کریے بجا کے پھر اگے لائے ٹھیک۔ مگر اگر تھی سن لو صرف ایਂ کر دیو نا تھی مسا ٹھیک ہے، سردی وغیرہ یہ کوئی ہے تھی کہ سمجھے زیادہ کی کھپڑا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صرف اتنے ہاتھ رکھیا بس وضو ہو گیا، کسی اعتراض نہیں صحابی نے کیتا، بے کلا مسا سر تے ہاتھ رکھیا ٹچ کر دیتا بس اینا تھوڑا جہا بھی ہاتھ کر گیا، وضو ٹھیک ہی ٹھیک ہے، نال دسنا ہوں تاکہ کدی ضرورت ہوئے یا دل منے تو یہ بھی کر لیا، ایڈا مصیبت نہ پیا کرو، پورا جڑا پھیر لیا بسم اللہ۔ عورتوں بیچاریاں چاہیے بھی میں اوکھیاں آن کی بجائے نا پھیر لیا کرنا اتنے اگلے حصے، یا کپڑا بھی ہے وہ بھی پھیر لین، تمہوں پگڑی سے اجازت ہے، انہوں نے دوپٹے سے اجازت۔ مسا جی پیروں کا نا چین چین کرتا رہے، جراباں سے مسا نہیں کرنا، مردے پھر یہ بے نماز مرنے ہیں، پیر جاندے پھٹ نمازاں چھٹ جاندے، مسئلہ نہیں مننا بھائی اللہ کا دین آندا ہے پیر ننگیا تولا ٹکے ہے، پاویں وہ ٹکے چمڑے نہ پاویں ٹکے ہی تو کپڑے نہ، اگر تیرا پیر جڑا وضو کر کے ایک باری تو انہوں ٹک لیا نا پھر اللہ نہیں آندا بلا کڑی مڑی تنگ نہیں کرتا، وہ اتوں دی ہاتھ پھیر لا تے گلا بھی نہیں اس جراب نو کرنا تے نہ ایڈا پانی پاؤنا، انگلاں اے انگلاں گلیاں کر کے ایں کھچ دینا، اتنے لکیر کھچ دینی ہے، اللہ اللہ خیر سر ہاں بالکل جائز۔ اور اسی طرح امامہ اور خمار دی بھی چھٹی ہے کہ آپ دے سر سے اگر پگڑی ہے پگڑی چانت پھیر، عورت دوپٹہ ہے دوپٹے سے پھیر۔ حج دے موقع تے پریشان ہوندیاں نا بھی ہن بندے بھی کول ہوندے آ، کئی واری حاجنا نے پھر سر سے مسا بھی کرنا، میں اتنے پین پھیر لیا کرو، سر نہ ننگا کرو ان کے سامنے، مسائل دی خبر ہونی چاہیے، تو مسا تھوڑا جا بھی کافی ہے، پورا کرو گے تو بہتر ہے۔ کناں دا جڑا مسا اے انگل جڑی ہے انگوٹھے دے نال دی اے سوراخ چ پاؤ، اتوں پھیر دیاؤ، پھر اے جس طرح جس طرح والا نا یہ کن کا ادھروں دی شروع کرو گے، جو بناوٹ ہے ادا ادا اتنے آ کے اینڈ ہو جائے گا، اینوں ادھروں شروع کرو اگلے پاسے لے جاؤ، انگوٹھے نہ پچھلے پاسے دا مسا کرنا، ایس انگلی نہ اندر دا کرنا، یہ مسا کن دا۔ گردن دا مسا بالکل بدعت ہے اور یہ دین کوئی ثبوت نہیں، جڑا اتنے پھر پھیر دے غلط کر دے، یہ کوئی ہے اگر ہے نا ماڑا چنگا کچا وہ ایسی سر دا مسا کرنے ذرا گاہ تک لے جانا، اے گردن تے بھی پوراک چلا جانا، ہاتھ وکھرا جڑا نا بعد اتنا کرنا نشان ہی ہے۔ مولانا عبدالعی لکھنوی رحمۃ اللہ حنفی عالم تحفۃ الطلبہ لکھاؤں یار مینوں نہیں پتہ لگتا سارے وڈیاں نے یہ جڑا نواں مسا ہے کہ پھر کرنا تو بعد اے ہاتھ پھیرو، یہ کتوں کٹیا؟ کسی روایت کا وجود نہیں، زیادہ زیادہ جہاں کمزور سی روایت انہوں نے دینا سی جب سر تے پھیرتے گئے سی نا تو اتوں اروں جو نہیں سی موڑ لیا، این درا کے جتوں گردن شروع ہوتی اتوں تک ہاتھ گیا، پکیاں وہ بھی نہیں۔ تو سر دا مسا کرو، کرنا چت پھیرو، گردن سر دا کوئی نہیں، پیر تو ہاں نہیں پنڈلیاں تک انہوں گھٹنا تک ٹخنیاں تک اللہ نے آ رلکب ہے ٹخنیاں تک، بس آ ٹخنے جڑے سوچے جان ایڈا تاں کھڑن کی لوڑ نہیں۔ داڑھی دا خلال جڑا داڑھی پانی پھیرتے رہو، یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے جی ثابت ہوئی، ذکر لوگوں نے کیتا، مگر جو علامہ ابن قیم صاحب نے آخیا ایک بھی نہیں صحیح بھی آ پانی پاؤں نہیں، تو جڑا ہے نا جتھے وال نہیں یہ چنگی طرح دھوتا جائے تو دوجا پانی اتوں دی لنਘ جائے، اللہ دا خیر سر یہاں وڑن کی لوڑ نہیں۔ اے صحیح وضو جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام دا تمہیں دسیا، اس بارے ہور بھی کوئی ہے ہاں اس تو فرمایا صرف ایک مدنا آپ وضو کر رہی ہیں۔ ہوں یہ جڑیاں گلاں سب اتلیاں ساڈیاں مولویاں دیاں فقیاں دیاں ایداں تو ایداں کرو ایں کرو، ایک قانون ہے ظاہری
مگر اصل کی ہے یہ سمجھو چھلکا اتنے مغز کی ہے یہ رہے منہ دھو لیا تو ہاتھ دھو لیا وچوں اداں دے رہے ایک طہارت حسیہ ایک طہارت مانویہ اے بچے جڑے پڑھے لکھ لیا کرن ایک اکھاں نہ دسدی ہے کہ میں منہ تے پانی پھیریا اتنے پہ یہ حسیہ حواس سے آؤندی ایک مانویہ بھی اکھاں نہ نہیں دسدی عقل نہ سمجھ آؤندی انہاں نوں جدوں دھو رہا ہے یہ پیچھے کی ہے ہاتھ دھو لیا تو اس ہاتھ نال جڑے ظلم کیتے لوگاں دا مال تیرے قبضے واپس کرتا ہی اگر انہاں ظلماں تو توبہ کر کے انہاں مظلوماں نوں راضی کر لیا اور جہاں دینا سی وہ واپس کرتا تیرے ہاتھ دھوتے گئے پھر تو اللہ کی بارگاہ پیش ہونے کے قابل ہیں جے باواں دھو لیاں تے پانی نرا ہاتھ گندے ہے تو ظالم ہے تو کہڑے منہ نہ خدا دے سامنے کھڑا منہ جڑا یہ شرم کر کہ جے منہ انسانوں تو نہیں وکھا سکتا ایسے کام کرنا تو بندیاں نوں منہ نہیں وکھا سکتا رکتا پھرنا تے خدا تے تیرے عیباں نوں جاندا تو وہ دے سامنے جا کھڑا ہونا اپنے منہ نوں ویکھ پانی نہ ہی دھوتا ہے یا یہ واقعی اس قابل ہو گیا میں خدا کا سامنا کر سکوں وہ چہری کھرو سکاں تو کہہ سکاں اللہ میرا چہرہ جڑا ہے بالکل گناہ تو پاک ہے تو سر سے ہاتھ پھیر لیا مگر سر جڑا راس سی راس اور رئی سکے مادے چ عربی جو نکلے سردار ہے سارے جسم دے اتنے کھڑا سر اتنے ہی دماغ یہ جو ایسے تھوڑا جا وائپر پھیریا تو دماغ کے اندر جڑا خناس ہے کہ میں متکبر ہے مغرور ہے کہ نکل گیا بچوں تو اپنے آپ کو خدا کا عاجز بندہ سمجھ لیا کہ میری کھوپڑی تو جڑا بڑائی کا تصور سی نا کہ میں بڑا ہاں اللہ میں کر دیتا میں تو تیرا دلیل بندا جب تو پیر ہوں دھوتے ہے تو ہوں اس قابل ہو گیا میں خدا دے رستے سے چلیں نیک بن گیا میں صراط مستقیم تے چلیں اور اگر تو مجرم ہے تو اس رستے تے قدم کیوں رکھنا دست بشو بہر تمسک بخیر اللہ جامی رحمت اللہ علیہ آندا ہاتھ تو کہ میں ہوں حق نوں پھڑنا دین نوں پھڑ لینا جمیر دست بشو بہرے تمسک بخیر روئے پندارے توجہ بغیر اور منہ نوں توڑا کہ ہوں غیرال نہیں دھیان کرنا رب دا ہو کے رہنا ایک پاسے منہ کرنا آج کفے مساح برسر تاج نے ہتھیلی نہ پھر سر تے مسا کرتے ہوں سر تے تاج رکھ لا تے ہوں خدا دا تو بندہ بن گیا دو دے بندیاں شامل ہون دے لے کے پائے چونش شستا دا معراج نے جدو ہوں پیر دھوتے گئے گناہ تو توبہ کر لی بھی کسے برے رستے نہیں میں چلنا ہوں اس لے کہ میں رکھ دے سیڑھی تے قدم تیرا معراج شروع ہو جائے مومن دا معراج ہے نماز اے پڑھ کریے کی میں تسی سارے خالی وضو کر لو ادنا ٹوٹ گیا ادنا وہ گلاں سب مولویاں نا وہ فقہ باطن کی ہے کہ انہاں جو ہر شے جڑی انہوں سمجھا جائے طہارت حسیہ طہارت مانویہ ایک طہارت ظاہر ایک طہارت باطن ہوں وقت بہت تھوڑا رہ گیا مگر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ دیا امام نے کتاب لکھی ساری عمر گزار کی بڑھا ہو گیا فلسفی رہا مناظر رہا اس زمانے کے سارے تو بڑے عہدے سے رہا آخر درویش ہو گیا آج ہی سمجھ لی اپنی مسجدوں جھاڑو دینے لگ پیا اسے پھر کتاب احیاء علوم الدین لکھی تو مڑ کے آپ ہی وہ اختصار کر گیا بیڈی نہیں لوگوں کو پڑھی جانی اس کتاب کی چھوٹی جڑی سی نا وہ نام پھر انہیں المرشد الامین رکھ دیا اور مولانا ادریس کاندر لکھ دی ہے دیوبندی عالم اللہ رحمۃ اللہ فوت ہو گیا کتاب اختصر فی الامام الغزالی بنفس ہی کتاب لے گا کہ اس کتاب المرشد الامین سے امام غزالی نے اپنی کتاب دا آپ اختصار کرتا خلاصہ کر دیتا بے وڈی نہیں تے المرشد الامین پڑھ لو وہ اختصار النفیس سال کر رہا تدریس دارس مولانا کاندری لکھ دیا کہ وہ کتاب ایڈی اعلیٰ اور سسری ہے بے چاہیے سارے مدرسے انہوں کورس شامل کریں یہ دین نہ پڑھاؤنا اس کتاب نوں پڑھاؤ وہ پھر امام رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے لا یخفا راز البصائر ان اہم الامور ہوا تطہیر السرائر امام فرماؤں دے وقال الامام الرحمام حجت الاسلام ابو حامد الغزالی قدس اللہ سرہ ومتعنا بعلوم برکات آمین اے تعریف کی تھی مولانا کانوی لا یخفا علی ذوی البصائر اور جنہوں اللہ نے اندر دیاں اکھاں دتیاں نا عقل دے انے نہیں انہوں نے اس گل دا پتہ ان اہم الامور ہوا تطہیر السرائر کہ طہارت جڑی نا اسی وضو غسل تیمم سمجھے ظاہری گلاں اصل شے جڑی شریعت اہم ہے اور ضروری وہ باطن کی صفائی ہے کہ اندر جڑا یہ پاک کر اس جب یکون امراض بقول سلمات طہور نصف الایمان نصف الامارت الظاہر بالتنظیف بے اضافت الماء والقائی وہ آندے کبھی نہیں ہو سکتا بے حضور نے فرمایا طہارت جڑی ہے پاکیزگی ادھا دین ہے
ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਧੋ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। व तखरीब बातिन व इबकाए मशून बिल अखबास वल अकदार, ते अंदर ਨੂੰ ਨਾ ਗੰਦਗੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾ ਭਰੀ ਰੱਖੋ, ਉੱਤੋਂ ਕੁਚੇ ਜਾਓ। ਆਂਦੇ ਕਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਧਾ ਦੀਨ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਹਾਤ ਹੈ ਹਾਤ। ਆਂਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਅੱਧਾ ਦੀਨ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਬਤਹਾਰਤੁਲ ਹਰਬ ਅਮਰਾਤ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਦਿਲੋਂ ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਮਕਾਮ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਐਵੇਂ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਤਹਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਅਲੂਲਾ ਤਤਹੀਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਲ ਅਹਦਾਥ ਵਲ ਅਖਬਾਸ ਅਲ ਫਜ਼ਲਾਤ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੰਦਗੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵਾਲ ਜ਼ਾਇਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਵਸਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤਤਹੀਰ ਉਲ ਜਵਾਰਿਹ ਅਨਲ ਜਰਾਇਮ ਵਲ ਆਸਾਮ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਹਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਔਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰਾਂ ਔਰ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਆ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੌਬਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ। ਵਸਾਰਿਸਤੁ ਤਤਹੀਰੁਲ ਕਲਬ ਅਨਿਲ ਅਖਲਾਕ ਜ਼ਮੀਮਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਅਖਲਾਕ ਨਾ, ਤਕੱਬਰ ਆ, ਹਸਦ ਆ, ਕੀਨੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਵਾ ਦੋ। ਵਰਾਬਤੁ ਤਤਹੀਰੁਲ ਕਰਬ ਕਲਬ ਅਮਾ ਸਿਵੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਹਿ ਤਹਾਰਤੁਲ ਅੰਬਿਆ व सिद्दीक़। ਔਰ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਫਿਰ ਕਿ ਨਫਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਕ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਿਲ ਸਿਵਾਏ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ। ਔਰ ਆਂਦਾ ਇਹ ਤਹਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਨਬੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਦੀਕਾਂ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਹਿਰੀਆਂ ਲੋਹੋ ਹੀ ਵਜ਼ੂ ਨਮਾਜ਼ ਪਾਣੀ व तहारत फी कुल्ले रुतबा निसफुल अमल सारा लिख लिख के आंदे इन्हां नूं पाक करना। कुल्लुहा वाहिद मिन हाज़िल मराद शर्त लिल क़ौल फ़ीमा बाद फ़ततहीर ज़ाहिर सुम्मा ततहीर रूह सुम्मा ततहीर क़ल्ब सुम्मा ततहीर सिर फला यंबग़ी अन तज़ुन्ना अन मुराद बित्तहारत ततहीर ज़ाहिर। फस कभी भी ना ख्याल करें कि जिहड़ा दीन तहारत दा हुक्म दिंदा निरा यही है अपने बाहर नूं पाक कर ला, ना हरगिज़ ना कर। फ़यफ़ूतुका मा हुवल मक़सूद, फिर असल तहारत रह जानी तेरे को, तू ऐसे वज़ू लैके तुरे फिर दरना। वला तज़ुन्ना हाज़िल मराद से ज़ाहिर तुदरक बिल मुनावत नाल बिल वैन। मगर दस दिता जो उन्हें भी ये मरतबे जिहड़े तुहानूं दसे किताब मैं लिख दिते आ, मगर ये आसानी ना ते एवें जो ना खास करना नहीं लभ जाना। वेला बैठा ही कह दे मेरा अंदर पाक हो जाए, फइन्नक लौ शम्मरत लौ तूल उमरिक। इन्हां चीज़ां लई तू सारी उम्र भी लक बन के लगा रहेगा ना, फरुबमा तफूज़ फ़ी बादिल मकासिद, फिर भी हो सकता थोड़ा जहा तेनू लभे, वरना है नफ्स से अंदर जरा पाक करना सौखा नहीं। वल्लाहु आलम कज़ा फ़िल हिजाए वल मुर्शिद अल अमीन। ए थोड़ा जहा टुकड़ा पढ़ता, वरना इमाम इब्न क़य्यिम दी इंशाअल्लाह किसी वे पढ़ूंगा उन्हां तहारत ते की लिखिया। ये वो नेक लोग है जिन्हां दे असीं एहसान मंद है, ये सही मुर्शिद है। पीर पढ़ लो कर लो अगली नमाज ही छुड़ा देन, लानत इहो जे पीर इहो जे मुर्शिद फड़िए ਜਿਹੜੇ बेशक कबरां चले गए मगर सानू सीधा रस्ता दस। तो अल्लाह तौफीक दे जिंदगियां नूं संवारीए। ये बहुत थोड़ियां मैं गया कल ही लै गया मैनू इत्थों गड्डी मैं आ गया मगर मेरे एक दोस्त फात हो गए, मास्टर मुश्ताक अहमद नाम सी, बहुत साथी सी, टोले नाल साडे नाल ही पिंड है। और वो जिंदगी च मिल जाता रहा, मैं उन्होंने कहिंदे रहा भी मेरा जनाजा मौलवी साहब ही पढ़े, हुण भी मरन लगे कह गया, बच्चे लै गए, बड़ी दुनिया सी। उत्थे फिर मैं लोग पुछण लगे दुआ दुआ तरीका ना गल समझे। मैं क्या मौलाना मिर्ज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आलम मिन्नतुल मुमताज़ा लिखी है, बरेलवी सुन तुसी भी सुनो। 13 दुआवां हदीस चों लिखियां, 14वीं आप बनाई अरबी और कह दिता जे सालम क्या याद करनी है 14 ही और 14 ही मेरे जनाजे पढ़नी। ऐर हदीस कोई पढ़ते ना कोई कई बच्चे देवबंदी बड़े ये किनियां कट्ठियां कर 14 है दुआवां रिसाला बनाया पूरा क्या मैं लिखतियां दे जिन्नियां भी जहान किसी किताब च हैगियां इनू याद करो और मेरे जनाजे च नमाज च ये सारियां पढ़नी। और उत्थे मसला समझाने मैं फिर एक हवाला भी तो भी तुहाडे गुर की गल। मेरे दोस्त ही ऐसे हुण रहीमयार खां चले गए, हकीम आलमी गुलाम साहब वो नाल ही पिंड सी, उत्थे नंबरदार उन्होंने दोस्त सी। मसला समझाना भी हिकमत ना चाहिए, बेवकूफ वांग लठ मारन का कोई फायदा नहीं। दोस्त ही इन्होंने मरेली सी नंबरदार। हकीम साहब गए, उन्हें आख्या भी मेरे अब्बे का जनाजा तुसी गुलाम साहब पढ़ाना। इन्हें आख्या भी नहीं तुहाडे मौलवी साहब है पढ़ाने आखन नहीं। इन्हें जनाजा पढ़ाया, जिस जनाजा खत्म होया हुण वो हदीस उन्हें आख्या मौलवी साहब बाद दुआ करो।
بڑے دانا بہت حلیم متبع آدمی انہیں آخیا نمبردار صاحب جو حضور نے پڑھیا سی نا مینوں یاد سی میں پڑھتا جے جنازے تو بعد حضور نے کچھ پڑھیا تو تواڈے مولوی صاحب وہ دسی جان میں وہ پڑھی جانا مولوی نو قابو کیتا کہ جو کچھ حضور نے پڑھیا کیتا مردیاں نے سب کچھ لکھیا یہ جس کتاب جانا جی دعا آپ نے کی آخر کہ لکھی پڑھی جی مینوں نہیں علم تو مولوی صاحب دسی جان میں پڑھی جانا مولوی قابو آ گیا نمبردار نے آخیا مولوی صاحب دسو نا مولوی صاحب نے نہیں کوئی نہیں لکھی پڑھی کی وہ کہیں گا لعنت ہے تہاڈے تے بے روز جھگڑا کری جاندے جے ہن دعا ہی نہیں کو نکلی بے ہیگی سی تے حضور پاک دا تے ایک عمل لکھیا ہوا کہ لے چتارن لگیا آخیا بسم اللہ والا ملت رسول ہاں جنازہ دی جو پڑھنا پڑھ یہ ہوں جی بعد کی دعا ہوں دسنا نہیں دس گیا انہیں آخیا سمجھ لی گل سی تھی سانوں بےوقوف بنا جھگڑے والی پلے تے کچھ نہیں ایک گل تمہیں سناتی بے دین جڑا نا وہ اتوں لو جڑا اللہ دے رسول دے کے گیا وہ نور ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام قربان جائیے جمعہ دا خطبہ دینا تو پھر جڑا میں پڑھنا خطبہ مسلم اس تو بعد پڑھ دے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ ہر خطبے سنا کہ لوگوں سن لو سارے تو بہتر بات اللہ دی کتاب ہے وخیر الحدی ہدی محمد اور سارے طریقوں تو سونا طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اقبال نے اس طرح کیا جے کچھ لینا ہی چھٹ جا نویں نویں طریقے پاویں تو ہواواں چڑھتا پھرنا یہاں کھ نہیں لبنا عاشقی محکم ساز تقلید ہے یار جے عاشق ہیں اللہ رسول دا تے رسول اللہ دی تقلید فنا ہو جا قدم قدم اتنے چل تا کمندے تو شوادیت لا شکار پھر تیرے جال خدا آنا ہے خدا تین تد لبنا جے رسول اللہ دے طریقے پناہ ہو گیا اور تے حوالہ دیتا ایسا پیارا کہ مسئلہ بھی نہیں ہو نہ دین ادھر مجبور کردا مگر حضرت باجی بستامی ولیاں دے سردار سید الطائفہ خربوزہ آ گیا انہاں پوچھا عالمان خربوزہ حضور نے کیویں کھادا کوئی ذکر آیا کلا کھادا کوئی شے کھادی کیونکہ بطیخ جڑا ہندوانا ادھر ہی آیا تربوز آپ نے کھادا نال کھجور کھادی ہے تاکہ دعاں دا مزاج معتدل ہو جائے ایک بادی ہے گرمی خربوزے کا بھی کوئی آیا علماء نے آخیا نہیں بے بسی ہے خربوزے کا سانوں کوئی ذکر نہیں لگا تو اس بازید کا حوالہ اقبال نے جنہوں آدھا شراب پیندا سی یہ حرامی لوگ ہیں انہوں نے پتا بھی اقبال جنہیں پڑھ لیا یہاں چنگل چ نہیں آ سکے وہ دین بل آ جانا انہیں مردہ امت نو زندہ کیا یہ حرامی آدھے عورتوں جانا بولا بالکل کتے جھوٹے ہے تو اقبال پھر آدھا ویخ کامل بستام در تقلید فرد اجتنابت خرد نے خربوزہ کیا وہ چونکہ رسولہ دی محبت غرق تھی انہیں آخیا پھر خربوزہ اٹھا لو میں کسی ہور طرح نہ کھا لا حضور نے ہور طرح نہ کھا اس تو آدھا تو لبنا رب نو تے رب سے لبنا حضور دے پیچھے چلے اگر یہ چھڈ دیں گا رب نہیں لبنا دوزخ چلا دیں گے تو اللہ توفیق دے بدعت تو تائب ہو سنت دی پیروی کرو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد رکھ دو شاء بسم اللہ جمعے کی نماز تو پہلا اللہ تعالیٰ حاضر ایک ساتھی نے 50,000 روپے مسجد قبول فرمایا اللہ باقیاں نے توفیق دے دے پھر کے بھی اکٹھا کر لیا کرو تھوڑا کوئی دے بہتا انشاءاللہ کوئی نہیں بھی 50,000 کسی کو نہیں 10 ہی دیتے انہیں وہی بڑی گئے حصہ پا دیا کرو اے دو مسئلے بھی آ گئے کس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا بسم اللہ بہت اچھی گل ہے چلو اس موقع تے کو سیکھ لیا کرو وضو توڑنے والی شیاں نہ لکھن والوں نے لکھیاں اینیاں بھی نہ مینوں یاد ہے نہ تمہیں ہی ہونی یہ دن بھی ٹوٹ گیا یہ بھی ٹوٹ گیا بے فکر ہو جا بہت تھوڑیاں کی ہے کہ 2 رستے جڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے نا پخانے پیشاب والا یہاں چوں کوئی چیز نکل جائے تندرست بن جائے بیمار بھی نکلے تو انہوں بھی معافی ہے تندرست دی نکلے نا ہوا نکلے پخانہ نکلے پیشاب نکلے مزی نکلے یہ چیزاں خروج من المخرج ہیں 2 رستے جڑے نا سبیلین یہاں چوں کسی شے دا نکلنا وضو نوں توڑدا خروج من السبیلین 2 رستے یہاں چوں کوئی شے نہیں اگلی گل ہے وہ بھی یہ پروں ہی آ مگر وہ ہو سکتا یہاں چوں کوئی شے نکل گئی ہوئے وہ نیند دا غلبہ آدمی اینا بے ہوش ہو گیا یا نیند آ گئی
ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਵਜ਼ੂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਰਦਾ ਨਖੀਰ ਫੁੱਟ ਗਈ ਦੂਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਖੂਨ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਨਵਾਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਟੁੱਟਾ ਟੁੱਟਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਧੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਨਮਾਜ਼, ਵਜ਼ੂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਵਜ਼ੂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸ਼ਾਇ ਤੋੜ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮਜ਼ਿਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲ ਨਾ ਗਈ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਅਸਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਵਜ਼ੂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ایام حیض گزر جانے کے بعد قبل از غسل وظیفہ زوجیہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر کوئی کر لے تو اس کا حکم کیا ہے؟ حیض کے دن گزر چکے، خون بند ہو چکا مگر بیوی نے غسل نہیں کیتا، اس بارے بالکل یہ بھی ضروری ہے۔ بچے تو جڑے چھوٹے مگر بالغاں نوں تے لوڑ پیندی نہ۔ خود حضور نے اپنی بیوی نوں کہا تھا تسی ماواں جے جڑا پوچھے دس جایا کرو۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر خون بند ہو چکا نا تو غسل نہیں کیتا انہیں جے کہ جماع کر سکتا، ان صاف ہونے تو بعد کرنا اولا افضل ہے، بہتر ہے کہ صاف ستھرا ہو جائے۔ مگر اگر پہلا کر لے تسلی ہوئے کہ خون بند ہو چکا تو جائز ہے۔ اس تو قرآن نے دو لفظ بستے حتی یطہرنا حتی یتطہرنا، ایک سے صرف یطہرنا کیا کہ اگر خون بند ہو گیا جائز، اگے یتطہرنا کہ بہت صاف ستھرے ہو جانا، یعنی بہتر بھی دس دیتا کہ وہ بہتر ہے اعلیٰ، مگر جائز بھی دس دیتا۔ چلو نوجوانوں کی ضرورت ہے اگر یہ گل ہوئے مسئلہ تھوڑے سامنے واضح کرتا۔ السلام علیکم، میری والدہ بہت زیادہ بیمار ہیں، آپ سے بالکل انشاءاللہ نماز تو بعد دعا کرنی ہے، جڑے مرحوم ہو انہوں نے بھی کرنی ہے، بیماراں نے بھی کرنی۔ یمم تو بعد نہیں، تیمم جڑا نا یہ وضو اور غسل دونوں کی کافی ہے۔ اگر پانی نہیں مل رہا یا پانی ہے استعمال کرنا وہ نقصان دینا کوئی موقع نہیں، بیمار ہونے کا اندیشہ، پھر تیمم، اور تیمم بہت چھوٹا جہا کوئی نہیں، اتوں کر کے اداں تبلیغی سمجھاؤں رہتے بندہ کا یار اس تیمم نالوں بے وضو رہنا چنگا، یہو جہا کوئی وقت کھانا نہیں۔ بس بسم اللہ کہہ کے جس جگہ تے مٹی ہے نا، پاویں دیوار نال یا سمجھو چٹائی بچھی اتنے بھی کٹا نکلا، مٹی ہونی چاہیے، مٹی دے بسم اللہ ہاتھ مارے دوویں، اے جتھے ہے نہیں بال اتنے ہاتھ پھیرے، اے تیمم ہے، اے بالکل غسل بھی ہو گیا وضو بھی ہو گیا، جہی ضروری دونوں نے کوئی تیمم ہے پاک صاحب۔ یہ ایڈا یہودی ہے جہاں اندازہ اما عائشہ رضی نے سنیا بے نہ رہتے پھر وضو کرتے، انہیں آخیا جائے تے یہودی کے اثرات باقی اور پاگلو بے ہوں کہڑی شہ رہ گئی جی ہور دھونی ضروری، ایویں پانی ضائع کری جانا۔ یہ 100 پارو 100 لا لو کوئی گل نہیں، یہ ہاتھ پھیری جانا جب تک کہ تھی لاؤ نہیں نا، لا لیاں پھر وضو کر کے پاؤنیاں پینیاں۔ اگر اسی طرح رہتا ایک دن ایک رات وطن سفر 3 دن 3 رات، آسانی دیتی بتے صرف ہاتھ لگا لو۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نو سفر ہو گیا نہ ہونے دے قابل، انہاں سمجھا جدوں وضو پانی وردی دا تیمم سارے پانی پھیری دا، کپڑے لا کے تو ریت تے نہ انہوں نے اتنا پلٹنیاں لئیاں، سارے بدن مٹی مڑی۔ مڑ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا تو آپ نے آخیا مارے دے کرنے کی کہڑی لوڑ سی، پاویں غسل دی حاجت سی، بسم اللہ، کوئی ایڈے وقت کھانے نہیں۔ اسلام آسان دین ہے اور یہ لیے اسی اللہ دے رسول دے بالکل ممنون ہیں۔ کروڑاں درود و سلام ہے خدا دے پیغمبر سے جن نے سانو آسان دین دسیا۔ کوئی اتنے الجھن نہیں، جتھے الجھن نظر آؤ گی پلے بن لو گل وہ کسی مولوی دی عقل دا فطور ہوگا، ورنہ دین اصل پڑھو گے تو اتنے آسانیاں آسانیاں۔ ہاں وضو تو بعد جڑے اس طرح انگلی اٹھاؤ یا آسمان میں دے غلط کر دے، آسمان نو ویکھنا تو بالکل ہی غلط ہے، وہ سر پیر ہی کوئی نہ، انگلی اٹھاؤنا ضرور ابو داؤد دی روایت مگر وہ ضعیف ہے، اس قابل نہیں۔ کلمہ پڑھنا وضو جیسے کرنا ادوں بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد
ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਈ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ੂ ਵਾਂਗੂ ਸੁਨਤ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਵਜ਼ੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨੱਕ ਸ਼ਾਵਰ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਸਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਲਈ ਲਿਖ ਛੱਡੋ, ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕੁਛ ਨਮਾਜ਼ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਫਲਸੇ ਬਗਾਰਨੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਈ ਐਸੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮਿੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਮਸਾਹੂ ਬਿਵਜੂਹਿਕੁਮ ਵਅਯਦੀਕੁਮ ਮਿਨਹੁ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਮਲੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਐਡਾ ਮੁਤਕਬਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੀ ਮਲ ਲਾ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਮਲ ਲਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਤੇਰੀ یہی منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تجھے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں لے جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارہ، اور آخر میں نکلے۔ چلو وقت ہو گیا، ہن تانوں دعوت دیتی ہے بغیر کو وضو غسل دے مسائل رہ جانا تو پھر اکٹھے کر کے اگلے جمعے جی دیو، تاکہ سب نوں کچھ نہ کچھ دین دی واقفیت ہو۔ ہاں یہ سارا کچھ سکا نہ رہ جائے، بدن جڑا وہ وال برابر سکا نہیں رہنا چاہیے، غسل وہ بھی چنگا۔ حاجی صاحب اگر عام مٹی نہیں نہ ملتی، شیاں نو سیاں نے تے برے پڑے ٹھیک ہے، اور برے ہون گے، مگر وہ چنگا کرتے ہیں بھی سجدہ گاہ انہوں نے بنائی مٹی دی نا، ایک ایسی جت سے سجدہ ہو سکتا، ایک تے نماز پڑھنے اتنے سجدہ کر دے۔ یہ جویں حضرت امام مالک ابن مسعود وغیرہ آتے ہیں مٹی سے سجدہ کرو، انہوں پورا کر دے۔ وہ آدھے تھی آ جڑے قالین آ نا آلہ قسم دے بچ گل سن بھی لیا کر جم آنا ہی بچے۔ اور دوسرا وہ فائدہ ہے بھائی اگر بس بھی ہو جہاز کڈیا جیب چوں اتنے ہاتھ پھیر لیا مٹی نو، وہ مٹی والا فائدے ہے، جھگڑا کری جان کا کوئی فائدہ نہیں۔ مسجد نبی جو ابو القاسم کھوئی نے سمجھایا شرطیاں نو بھائی آ گل ہے یار، انہیں آخیا اِسی اپنے رسالے چھاپاں گے، یہ تو بہت اعلیٰ گل، ایویں بےوقوفی نہ جھگڑی جان کا بھی فائدہ نہیں۔ وہ اس ٹھیلے تے بالکل تیمم بھی ہو سکتا، اور اگر سجدے دے وقت انہوں رکھ لے تو اس سے سجدہ کرے، ایک گل بھی بڑی اعلیٰ، مٹی سے سجدہ کرے۔ حضرت ابن مسعود نے ساری عمر صف سے سجدہ نہیں کیتا، نہ جا نماز سے کیتا، مٹی سے کیتا۔ اور عمر بن عبدالعزیز کا بھی آتا بھی جب نماز پڑھن لگتے تھی مٹی منگوا کے انہیں تھان کھلار لیں جسے سجدہ کر، وہ سجدہ کرتے رب نو، سارے سجدے کرنے آنے ایڈے ایڈے قیمتی جہاز ہے قالین انہوں سجدہ کر کے چلے، یہ چودھراہٹ خاک آلود ہونا چاہیے پیشانی نو، مٹی رر گئے مٹی سے۔ ایسے تو عرب لوگ آتے تھے اللہ تعالیٰ اس کی خاک کو خاک آلود کرے، یعنی عاجزی کا نشان۔ چلو ہن ہو گیا، مسائل ہو جائے نا انشاءاللہ پوچھ لیا کر۔ ٹھیک ہے جی، ہاں نہیں ہوں نماز پڑھی وہ بیٹا سخت نہیں ہوں نہ، وہ پکائی ہوں، میں سب کو جاننا، وہ کچی مٹی کی ہوں، انجے بہت زیادہ جڑے محبت کرتے ہو کربلا یا ادھر تو منگوا لیں ہوں مٹی کچی، انہوں پکاؤ نہیں پکے نہیں وہ بیٹا کچی، وہ ہور اسی اتنے بہت گردو پار کے ہونا، خاک ہوں اتنے ہاتھ پھر جاتا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔